السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ ناول سفر یقین محبت کی ایپیسوڈ 1۔ ایپیسوڈ کو شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن ضرور کلک کر دیجئے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آیت آپی کہاں گم ہے یار؟ میں آپ کو کب سے سارے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں۔ تبھی ماہی کی نظر بیڈ پر لیٹی آیت پر پڑی۔ آپی کیا ہوا آپ کو؟ ایسے کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ نہیں، مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ ماہی میری بات سنو، مجھے کچھ آپ اٹھے، ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، میں ابھی بابا کو بلاتی ہوں، اب وہی آپ سے بات کریں گے، میری تو سنتی نہیں ہے۔ ماہی میری بات سنو۔ اس دفعہ آیت کے زور سے بولنے میں ماہی چپ ہو گئی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، رات زویا سے پاکستان بات کرتی رہی اور اب نیند کی وجہ سے سر میں بہت درد ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، میں صحیح سے اگر آرام نہ کروں تو بیمار ہو جاتی ہوں، بس اس لیے تھوڑا سر بھاری ہو رہا ہے۔ کان جیسی چمکتی براؤن آنکھوں میں آتی نمی کو ماہی نے چاکلیٹ براؤن رنگ کے بالوں کے پیچھے کرتے انداز سے صاف کیا۔ وہ سرخ و سفید تیکھے نقوش والی لڑکی جب ہنستی تو چہرے پر دو خوبصورت سے ڈمپل نمایاں کر جاتی۔ ہر کسی کو اس کی نانی یاد کرا دینے والی وہ گڑیا اتنی حساس ہے، کوئی دیکھ لے تو باہر سے دکھنے والی اور اندر سے دکھنے والی لڑکی کو دو لڑکیوں کا خیال کرے۔ آپ جانتی ہیں میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں، اس لیے مجھ سے آپ کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی۔ اچھا بابا ادھر آ۔ اپنے پاس بلا کر آیت نے ماہی کا ماتھا چوما اور گود میں سر رکھوا کر اس کے بال سہلانے لگی۔ کمال صاحب کی دوسری شادی کے بعد وہ صرف آیت تک محدود رہ گئی تھی۔ تعلیم، اچھا گھر اور امریکہ جیسے ملک میں رہ کے بھی وہ اس کمی کو محسوس کرتی تھی۔ کمال صاحب نے اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کی تھی، انہیں تمام اسلامی تعلیمات کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ اسلامی انسٹیٹیوٹ سے بھی تعلیم حاصل کروائی تھی، مگر پھر بھی ماہی کا دل سوتیلی ماں کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، یہ سگے سوتیلے تو ہم خود بناتے ہیں۔ مگر آیت ان سے بہت پیار کرتی تھی۔ اگر ماہی نے انہیں قبول نہیں کیا تھا تو کبھی ان سے بدتمیزی اور برا اخلاق بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ ان سے محض کام کے وقت معتبر طریقے سے بات کرتی یا ان کی بات کا تمیز سے جواب دیتی تھی، اور نہ ہی ارم بیگم نے کبھی زور زبردستی سے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس بات کا اندازہ بہت اچھے سے کر سکتی تھی کہ ماہی بہت حساس، غصے کی تیز ہے، جیسے مانو غصے کی مکھی اس کے ناک پر ہمیشہ موجود رہتی ہو، جسے چھیڑنے کی دیر ہو اور وہ فوراً پھنکارنے لگے۔ وہ ہر چھوٹی بات پہ رو دیتی تھی، مگر سب کے سامنے وہ بہت مضبوط اور کسی کی بات کی پرواہ نہ کرنے والی لڑکی تھی۔ ماں کی جدائی کے بعد بے شک ماں جیسی نہیں، مگر اچھا برتاؤ کرنے والی اور اچھی تربیت کرنے والی خاتون ایسی ستیلی ماں کے روپ میں ملی تھی، مگر اس کا دل انہیں ماں نہیں مانتا تھا۔ اس کے بابا نے ایک پرائی عورت کے لیے اس کی ماں کو چھوڑا تھا اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی، تو کوئی کہتا تھا کہ اس کی ماں خود گھر سے چلی گئی اور ان کے غریب گھرانے سے تعلق کی وجہ سے وہ کمال صاحب کے پاس اپنی بیٹیاں چھوڑ گئی، اور کمال صاحب گاؤں چھوڑ کر اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ امریکہ میں سیٹل ہو گئے اور ان کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے کسی نے انہیں قتل کر دیا۔ یہ وہ باتیں تھیں جو آج تک اس گھر والوں نے اسے بتائی تھیں۔ اس میں کیا سچ تھا کیا جھوٹ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ سوال کرنا چاہتی تھی کہ آخر کیوں ہوا اور قتل کرنے والوں کو سزا ملی یا نہیں، یا ماما گھر کیوں چھوڑ گئی، مگر وہ کبھی ان باتوں کا جواب نہیں پا سکی۔ وہ اس بات کا ذکر بہت دفعہ آیت سے کرتی اور آیت ہمیشہ بات کو گھما دیتی اور ماہی چپ کر جاتی۔ ایک ماہی تو ہوتی ہے جو اگر ساتھ نہ ہو تو اس کی کسک رہتی ہے۔ ماہی کمال صاحب سے اس بات کا ذکر زیادہ تر نہیں کرتی تھی، اس کی بڑی وجہ وہ محبت اور عزت تھی، مگر وہ محبت ادب کے لحاظ تک تھی۔ جو محبت اور دوستی والدین اور اولاد کے درمیان ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس سے محروم رہی تھی۔ آیت بہت سلجھی ہوئی اور ایک خاموش طبیعت کی لڑکی تھی۔ اس نے اس بات کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا اور اپنی ساری محبت کا مرکز ماہی کو بنا لیا تھا۔ ماہی بھی آیت سے بے تحاشا پیار کرتی تھی۔ میں بہت خوش ہوں آپی، ہم کتنے ٹائم بعد پاکستان جا رہے ہیں، مگر وہ بھی صرف ایک ماہ کے لیے، کاش ہم زیادہ ٹائم کے لیے جا سکتے۔ آیت بھی یہ سن کر افسردہ ہو گئی، مگر کوئی بات نہیں، ہم وہاں جا کر بہت انجوائے کریں گے اور اس ٹائم کو ایک یادگار وقت بنا کر واپس آئیں گے۔ کمال صاحب کو بزنس میں نقصان اور کچھ ان کے ہارٹ پرابلم کی وجہ سے وہ مکمل طور پر پاکستان سیٹل ہونے کی تیاری میں تھے، مگر ارم بیگم کی وجہ سے وہ بچیوں کو نہیں بتانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ پاکستان صرف اپنی بھتیجی کی شادی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کی شادی کروانے کے لیے بھی جانا چاہتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ان کی صحت تھی۔ ارم بیگم، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بچیوں کو بتا دینا چاہیے۔ نہیں کمال صاحب، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ دونوں بہت سلجھی ہوئی ہیں اور ددیال میں رہنے کی بات انہیں ویسے ہی بہت خوش کر دے گی، باقی تمام معاملات وہیں جا کر دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ۔ کمال صاحب بہت سمجھدار انسان تھے، وہ سب کی رائے لیتے مگر فیصلہ خود کرتے تھے۔ یہ شاید جاگیردار ہونے کی وجہ سے تھا یا ان کے اپنے گھر میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے، اور سب ان کی بات کو اہمیت بھی دیتے تھے،
مگر اپنی بیٹیوں کے معاملے میں وہ بہت دفعہ ارم بیگم کی بات کو ترجیح دیتے تھے، جس کی بڑی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے یوں ہی تو مماثلت نہیں دی۔ میں شاور لے لوں؟ آپ آ جائیں، چائے کا اہتمام کرائیں۔ جی۔ ارم بیگم اسباب میں سر ہلا کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اگر ان کو ان کی شادی کا بتایا تو شاید یہ دونوں جانے سے انکار کرتے، کیونکہ ماہی کی دوستی جس لڑکے سے ہے وہ دوستی کیا معنی رکھتی ہے، اس معاملے کا اندازہ میں بخوبی لگا سکتی ہوں۔ انہیں نہ بتانے کی ایک بڑی وجہ اس خاندان کی ثقافت ہے۔ جس خاندان میں خاندان سے باہر شادی معیوب سمجھی جاتی ہو، وہاں پسند کی شادی تو کسی وبال کے مترادف ہوگی۔ یہ خاندانی ثقافتیں، رسمیں اور پرمپرائیں بعض اوقات جینے کا حق چھین لیتی ہیں۔ اس لیے میں نہیں چاہتی کہ کمال صاحب آپ کو اس بات کا علم ہو۔ جو بھی ہے، خون تو آپ کی رگوں میں بھی شاہوں کا ہی دوڑتا ہے، اور اس خون میں کب کوئی ابال آ جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے بچیوں کو لا علم رکھنا ہی بہتر ہے۔ ارم بیگم خود کی سوچوں میں باتیں کرتی چائے بنا رہی تھی۔ ماہی، چلو آؤ ہم شاپنگ کرنے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سوٹ نہیں ہے اور گاؤں میں یہ جینس تو نہیں پہن سکتے۔ آیت ابھی بول ہی رہی تھی کہ ماہی منہ سے چادر اتار کر بولی، کیوں؟ ان جینس کو کیا ہے؟ اچھا خاصا لباس ہے، آپ خریدنے جاؤ اپنے لیے شلوار قمیض، میں تو یہی پہنوں گی۔ وہاں جا کر اگر ایسی پابندیاں عائد کرنی ہے تو میں نہیں جانے والی پاکستان، اور آپ کو پتہ ہے جون کو میں جینس شرٹ میں بہت اچھی لگتی ہوں۔ کون اچھا لگتا ہے میری بیٹی کو؟ بابا نے اندر آتے ہوئے سوال کیا۔ آپ؟ آیت کمال صاحب کو دیکھ کر ایک دم سے چھٹک گئی۔ وہ بابا، وہ ماہی اپنی ایک دوست کی بات کر رہی تھی۔ اچھا، وہ میں بتانے آیا ہوں کہ ہماری اس ہفتے کی فلائٹ ہے اور تم لوگوں کی ماما اپنے بھائی سے ملنے گئی ہیں۔ آج رات وہ وہاں رکنا بھی چاہتی ہیں، صبح تک آ جائیں گی۔ یہ پیسے لو اور جو کچھ خریدنا ہو تم دونوں چلی جاؤ اور لے آنا۔ ہمیں نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ماہی کچھ بولتی، آیت نے اس کی بات کاٹ کر بابا کی بات کو ترجیح دی اور کمال صاحب شاباش کہہ کر جانے لگے کہ آیت نے پیچھے سے آواز دی، بابا سنیں۔ جی بچے؟ وہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ نہیں بیٹا، جب چاہیے ہوگا تو لے لوں گا اور بتا بھی دوں گا، مگر تم دونوں جاؤ شاپنگ کرو کہہ کر وہ باہر کی جانب چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی آیت نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ماہی کے سر پر آ گئی۔ تم چپ نہیں رہ سکتی کیا؟ بولنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں آپی؟ ماما کبھی نہیں جاتی شاپنگ میں ہمارے ساتھ، آج بھی وہ جان بوجھ کر گئی ہیں۔ انہیں شاپنگ کا پتہ تھا کہ ہم نے جانا ہے، مگر اگر اللہ نے انہیں اپنی اولاد نہیں دی تو ہمیں ہی اپنی اولاد سمجھ لے۔ مگر وہ کیوں کریں گی ایسے؟ سوتیلی ماں جو ہوئی۔ آیت یہ سن کے سن ہو گئی، جس سے مانو برف میں لگ گئی ہو۔ اپی کیا ہوا؟ آیت کو ایسے ششتر دیکھ کر ماہی نے آیت کو پکارا۔ ماہی، مجھے امید نہیں تھی تم سے اس بات کی، میں نے ایسی تربیت تو نہیں کی۔ ماں ہوتی ہے، سگی ستیلی کچھ نہیں ہوتی۔ آیت اس سے ناراض ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپی سوری آئندہ نہیں کروں گی، پلیز سنیں تو، وہ کہتے ہوئے آیت کے پیچھے گئی۔ آیت کی تو وہ جان تھی اور آیت زیادہ دیر تک اسے ناراض نہیں ہو سکتی تھی۔ ماہی آیت کے گلے لگی تو آیت کا موڈ ٹھیک ہو گیا اور اسے شاپنگ کے لیے تیار ہونے کا کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ رات کے 10 بج چکے تھے جب وہ شاپنگ کر کے گھر واپس آئیں۔ بابا کو لاؤنج میں دیکھ کے آیت بابا کو چیزیں دکھانے لگ گئی اور ماہی گڈ نائٹ کہتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ آخر کار ایک ہفتے مکمل ہونے کے بعد وہ آج پاکستان میں لاہور کے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ شکر ہے ہم بھی پاکستان پہنچ گئے، مگر آپ ہی ہمیں کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا؟ نہیں بیٹے، حسن اور ہادی نے لینے آنا ہے۔ کمال صاحب جو اپنے ملک کی مٹی کو آنکھیں موند کر محسوس کر رہے تھے، ماہی کی بات سن کر فوراً بولے، واقعی بابا؟ ماہی نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہادی بھائی آ گئے پاکستان؟ پوچھتے ہوئے ماہی نے آنکھیں گول کر کے آیت کی طرف دیکھا جو ماہی کی آنکھوں کا زاویہ خود پر دیکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہاں، اسے آئے 3-4 دن ہو گئے ہیں۔ تم لوگ یہاں رکو، میں امیگریشن کسٹم کروا کر آتا ہوں۔ جی بابا۔ اور ماما، میں اور ماہی تھوڑا حلیہ درست کر کے آتے ہیں۔ ہاں جاؤ، مگر جلدی آ جانا۔ یہ سن کر آیت ماہی کا بازو پکڑ کر لے گئی۔ آپ ہی میری بات سنیں، مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے کیوں لائی ہیں یہاں۔ میں کوئی چینج نہیں کرنے والی۔ آپ کو جو اعتراض ہو رہا ہے میرے کپڑوں پر، مگر میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور دیکھیں، ایئرپورٹ ہے، یہ کیمرے لگے ہوں گے، ہمیں یہ بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ اور ویسے بھی اپنے تو لانگ شرٹ کے ساتھ جینس پہنی ہے اور سکارف بھی لیا ہوا ہے، اب اتنا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہیں جینس ہی کیوں پہنی ہو رہی بات میری، تو میں کچھ بھی تبدیل کرنے والی نہیں ہوں۔ ماہی کی بات سن کر آیت چپ ہو گئی۔ وہ اپنی مرضی کی تھی، جس بات سے انکار کر دیتی وہ کام کبھی نہیں کرتی تھی۔ اوکے، تم چپ کر جاؤ بس، میری ماں مت کرو چینج، مگر چپ کر جاؤ اور یہ سکارف پہن لو۔ آیت نے سر پکڑتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ اوکے مائی ڈارلنگ آپی، مگر صرف گلے میں رول کروں گی۔ آپ جائیں، کریں حجاب، میں یہیں ہی ہوں۔ آیت سکن کلر کا چیک سے بنا سکارف ماہی کے ہاتھ میں پکڑا کر فریش اپ ہونے کے لیے چلی گئی اور ماہی کوریڈور میں کھڑی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ماہی کوریڈور میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ تبھی وہ کسی فولاد سے بنے جسم سے ٹکرائی۔ آؤچ! اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ ماہی کالے سوٹ میں ملبوس مجسمے کے ساتھ لگتے ہوئے چیخی۔ میڈم، مجھے نظر آتا ہے آپ راستے میں کھڑی ہیں۔ کتنے بدتمیز انسان ہو! سوری کرنے کی بجائے تم میرا ہی قصور نکال رہے ہو۔ اوہ ہیلو، میرا قصور ہے کہ آپ راستے میں کھڑی ہیں اور میں نے کہا تھا آپ سے اسے پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھیں۔
آپ کافی اعلیٰ درجے کے بدتمیز انسان ہیں. سارے جاہل لگتا ہے پاکستان میں ہی رہتے ہیں. جی بالکل محترمہ، اور آپ ان جاہلوں کو اور جاہل بنانے کے لیے پاکستان آئی ہیں. او ہیلو، تمیز سے. ماہی نے اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے غصے سے بولی، مگر وہ فولاد نما چوڑے خد و خال کا شخص، گہری شیپ، سرخ و سفید رنگ، ماتھے پر تیوریاں ڈالے ماہی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا. خود کو گھورتا دیکھ ماہی ایک دم بولی، دیکھا، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، سارے جاہل یہیں رہتے ہیں. خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں اور تاڑنا شروع ہو گئے. کافی اوور کانفیڈنٹ ہیں آپ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان واہیات کپڑوں میں ملبوس عرش سے اتری پری لگ رہی ہیں تو یہ سراسر آپ کے وہم ہے جو آپ جیسی ہر لڑکی کو اپنے بارے میں رہتا ہے. او سوری، لڑکی نہیں، دراصل عورت تو خود کو چھپا دینے کا نام ہے، اور آپ غالباً ایسی نہیں ہیں. اب وہ تمسخرانہ انداز میں ماہی کی اول درجے کی بے عزتی کر رہا تھا. ماہی کا سرخ ہوتا چہرہ اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا. مسٹر، دراصل قصور آپ کا نہیں ہے، آپ کی تربیت ہی تنگ نظریے سے ہوئی ہے. وہ ماہی ہی کہاں جو بات کا بدلہ نہ لے. وہ اس لڑکے کے تن من میں بہت ہنر سے آگ لگا کر آگے بڑھی جب کسی سخت آتش جیسی چیز نے ماہی کو اپنی طرف کھینچا. اپنی حد میں رہو، سمجھ آئی؟ اور تم بھی اپنی حد میں رہنا سیکھو. ماہی ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ آیت نے ماہی کو آواز دی. دونوں نے ایک ساتھ اس آواز کا تعاقب کیا اور اس نے ایک جھٹکے سے ماہی کی بازو کو اپنی ہتھیلی سے آزاد کر دیا. ماہی کو جھگڑتے دیکھ کر بھاگ کے آیت اس کی طرف آئی. آئی ایم سوری. اس وجاہت بھرے خدوخال سے معذرت کرتی وہ ماہی کا بازو کھینچ کر لے جانے لگی. اپنی محترمہ کو سنبھال کر رکھیں. سید حسن شاہ آنکھوں پہ گلاسز لگاتا غصے میں آیت کو ہدایت دے کر وہاں سے چلا گیا. آپ بھی یہ بدتمیز. جی فرینڈس، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 1. آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.